السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے متعلق چند ہدایات ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلم تشدد کے ساتھ مال حاصل کرنے سے روکا گیا۔ مثلا یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا واپس کر دو۔ ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت ملاؤ۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں تک شادی کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے کہا اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پہ ہی اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر کو خوش دلی سے ادا کرو، اور ترکے میں مرد عورت حصے مقرر کیے ہیں، یعنی وراثت کا جو حصہ ہے بڑی تاکید اس میں کی گئی ہے۔ عام طور پہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ تم اپنے ورثہ جو مرنے والے وارثین ہیں، جو انتقال کر کے جو ان کے وارثین ہیں، ان کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وارثین کے درمیان مال صحیح تقسیم کرے، اور جو مال وراثت کو کھاتے ہیں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کو بھرتے ہیں۔ اس لیے وراثت جن کا جو حصہ ہے اس کو دینا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے یہ قانون خداوندی فرمایا کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پہ نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے۔ توبہ کی تاکید کی گئی ہے، اور توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث میں ان اللہ لا يقبل التوبة ما لم يغرغر، کہ انسان کے گلے میں جب گرگراہٹ آ جائے اس سے پہلے کی جانے والی توبہ قبول ہے، عین وقت پہ کی جانے والی توبہ قبول نہیں ہے۔ سورہ نساء کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو اس سورت کی تعلیم دو۔ اس سورت کے اندر عورتوں کے متعلق بے شمار احکامات آئے ہیں، نکاح کے متعلق، مہر کے متعلق، وراثت کے متعلق، اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ مطلب کوئی مرد عورت اگر زنا کر لے اس کو اسی وقت سزا دی جائے گی جبکہ 4 گواہ موجود ہو۔ 4 گواہ ملنے کے بعد ہی سزا نافذ کیا جائے گا۔ بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے غیر شادی شدہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ ابھی بہت تفصیل سے آپ آگے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے اندر وہ باتیں بتائی جائے گی۔ اجمالی طور پہ بتا دے رہا ہوں یہ احکامات سورہ نساء کے اندر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت ابدیہ کا ذکر کیا ہے کہ کس سے شادی کرنا جائز نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پوری تفصیل ہے، ماں سے، خالہ سے، نانی سے، دادی سے، ساس سے، اور تقریباً 8 لوگوں کا ذکر ہے جس سے ہمیشہ کے لیے شادی درست نہیں، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا بھی درست نہیں۔ ایک بہن کا اگر انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ نکاح میں دونوں بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے لوگو تم حلال مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، ناحق مال مت کھاؤ،
اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے قوام بنایا، ذمہ دار بنایا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو کہیں نہ کہیں گھر کے اندر جو نظام درہم برہم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے سانہ بسانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اسی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہے۔ اللہ نے مردوں کی ذمہ داری یہ دی ہے کہ مرد کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، عورتیں اس کے تابع ہیں، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے تابع چلے اور مرد کے سانہ بسانہ نہ چلے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری بیویاں یا تمہاری عورت اگر بد کردار ہو، بد چلن ہو، اس کو سب سے پہلی چیز قرآن کا حکم ہے، پہلے سمجھاؤ، اس کو پہلے سمجھانا ہے، نصیحت کیجیے، اس کو بتائیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا جائے۔ آپ کی بات نہیں مانتی تو اہل علم سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریے۔ اس کے بعد اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو آپ ناراضگی کا اظہار کیجیے، اپنے بستر کو الگ کر لیجیے، یہ احساس دلائیے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس کو اگر احساس ہو جائے، آپ کی بات ماننے لگے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی اس کے بعد بھی تو پھر ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو ہلکے ہاتھ مارنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، لیکن بطور تنبیہ مارنے کی اجازت ہے، لیکن چہرہ پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسی مار نہ ماری جائے جس سے جسم پہ نشان اور خراش آ جائے، اور اپنا غصہ یا فرسٹریشن نکالنے کے لیے نہ مارا جائے، بطور تنبیہ اصلاح مقصد ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ راہ راست پہ آ جائے، دونوں میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائے، خوشگوار ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ سمجھانے سے بات نہیں بنی، اس کے بعد یہ ہے آپ ناراضگی بستر بھی الگ کیے، اس کے بعد بھی بات نہیں بنی تو آپ اس کو ہلکے پھلکے مارے بھی۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ نہیں بننے والا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ نے کہا کہ پھر ثالث مقرر کیا جائے، کچھ لڑکوں کی طرف سے کچھ لڑکیوں کی طرف سے مل کر کے کچھ ذمہ دار بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکالیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے، کس کی غلطی ہے، کون صحیح راستے پہ ہیں۔ اگر غلطی معلوم ہونے کے بعد اگر دونوں صلح کر لے کہ ہم ایک ساتھ دونوں لوگ رہ سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اگلا اسٹیپ آتا ہے طلاق کا۔ وہ بھی ایک طلاق دیں گے، پھر 3 طہر رکیں گے، پھر دوسری طلاق دیں گے، پھر 3 مہینہ رکیں گے، پھر تیسرے طلاق کا نمبر آتا ہے۔ لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو جب چاہے طلاق دے دیا، گھر سے نکال دیا، اس کی کوئی عزت نہیں، عظمت نہیں، یقین جانیے یہ دعوے سے کہتا ہوں جو عزت اور جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے پورا سسٹمیٹک انداز سے نا، پہلے سمجھانا ہے، پھر ناراضگی کا اظہار ہے، پھر ہلکے ہاتھ مارنے کا، پھر نہیں تو ثالث مقرر، اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے۔ ڈائریکٹ طلاق نہیں۔ اب جو لوگ جذبات میں یا ایموشنل ہو کے جو طلاق دیتے ہیں اس سے اسلام کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ایک نجی معاملہ ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دونوں میاں بیوی اور زوجین کے درمیان اچھے ماحول قائم ہو جائے، اچھا خوشگوار زندگی گزارے، اس کی تلقین اور تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ اگر یہ سارے اسٹیپ اپنائے جائے، اس کے بعد اگر دونوں اچھی زندگی گزارنا چاہے، اچھے سے رہنا چاہے تو دونوں رہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر دروازے کھلے ہوئے، بھائی آپ ایک دوسرے کو کیوں پریشان کریں گے، آپ اپنی الگ زندگی گزارے، وہ اپنی الگ زندگی گزارے۔ تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورہ نساء کے اندر عورتوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور بے شمار اسی طریقے سے احکامات ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے، چونکہ میں نے دوسرے پارے بتایا تھا کہ کوئی اگر انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ نہیں روکنا چاہیے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ نے کہا شراب کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ آج بتایا گیا کہ شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ، نماز سے مت جایا کرو، چونکہ انسان نشے کی حالت میں اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، لہذا یہاں پہ دوسرے اسٹیپ میں ہے کہ شراب پی کر کے نماز کی حالت میں مت جاؤ۔ آگے 7 پارہ بتاؤں گا کہ پھر شراب کی حرمت آتی ہے کہ شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا ہے کہ شراب نہیں پینا ہے۔
آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جو ایمان والے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اہل امر کی اطاعت کرو، یعنی جو دو دین کے داعی ہے، جو فقہا ہے، جو محدثین ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ اللہ تبارک اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اولی الامر سے مراد وہی جو اہل علم ہیں، فقہا ہے، محدثین ہیں، جو ان کی شریعت میں ان کی کیا رہنمائی ہے، قرآن اور حدیث کے مسئلے میں انہوں نے کیا گائیڈ کی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو ہے منافق کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کی بد کرداری کا، اس کی بد عہدی کا ذکر کیا ہے کہ جنگ احد میں کچھ مسلمانوں کو منافق ورغلایا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، کچھ مسلمان بھی کہیں نہ کہیں ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے کہ میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ منافق کی دوڑ بھاگ آپ کو نیک کام کرنے سے نہ روکے، اور یہ منافق جو دین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سب سے نیچے والی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے شرک کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کے گناہ کے علاوہ اور گناہ کو جس کو چاہیں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی کبھی بخشش نہیں ہے۔ اب شرک کہتے کسے؟ دیکھیے عام طور پہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں مزار پہ سجدہ کرنا یا مورتی کے سامنے، پتھر کے سامنے، درخت کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن شرک دو ہے، یہ تو شرک ہے ہی ہے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں، لیکن ایک شرک اصغر ہے، ایک وہ جو ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے بجائے غیروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مقرر ہیں، ہم بہت اچھے قاری ہیں، یا مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ مجھے سخی کہے، مالدار کہے، یا کوئی ایسا عبادت کرتے ہیں جسے لوگ مجھے عابد کہے، تو یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں ریاکاری یا دکھلاوے کی کوئی آمیزش ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو اس سے پاک اور صاف ہو کر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی عبادت کیجیے، خالص اللہ کی عبادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اب رات بھر صرف تہجد پڑھے، 2 رکعت تنہائی میں عبادت کر لے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو تو یہی کافی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، نہ کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔